مت پوچھ ہم سے ہماری بندگی کا عالم اے ابلیس، غافل ہیں مگر ٹھوکر لگے تو سجدہ خدا ہی کو کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے دوستو، آج کے سبق کا آغاز سورہ البقرہ کی آیت نمبر 61 سے ہوگا۔ سب سے پہلے آیت کریمہ کا ترجمہ۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ، ہم ایک کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے، لہذا آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے وہ چیزیں نکالے جو زمین اگاتی ہے، جیسے ساگ اور ککڑی اور گندم اور مسور کی دال اور پیاز۔ فرمایا، کیا تم بہتر چیز کے بدلے میں گھٹیا چیز مانگتے ہو؟ اچھا، پھر ملک مصر یا کسی شہر میں قیام کرو، وہاں تمہیں وہ سب کچھ ملے گا جو تم نے مانگا ہے۔ اور ان پر ذلت اور غربت مسلط کر دی گئی اور وہ خدا کے غضب کے مستحق ہو گئے۔ یہ ذلت اور غربت اس وجہ سے تھی کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور انبیاء کو ناحق شہید کرتے تھے، اور یہ اس وجہ سے تھی کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ مسلسل سرکشی کر رہے تھے۔ اب آیت کریمہ میں آیا ہے کہ ہم ایک کھانے پر ہرگز صبر نہیں کریں گے۔ بعض لوگوں کی طبیعت میں کم ہمتی، نالائکی اور نیچ پن ہوتا ہے۔ آپ انہیں پکڑ کر بھی اوپر کرنا چاہیں تو وہ کمتر اور نیچے رہنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ ایسے لوگ عموماً زندگی کی لذتوں اور نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے۔ بلند ہمت اور بہتر سے بہتر کے طالب ہی خالق اور مخلوق کے ہاں پسندیدہ ہوتے ہیں۔ بنی اسرائیل پر نعمتوں کے ذکر کے بعد یہاں سے ان کی کم ہمتی اور نالائکی اور نافرمانی کے کچھ واقعات بیان فرمائے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ہم ایک ہی قسم کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، آپ دعا کریں کہ ہمیں زمین کی ترکاریاں اور دالیں وغیرہ ملیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں من اور سلوہ عطا کیا گیا تھا۔ ان لوگوں نے یہ مطالبہ کیا بنی اسرائیل نے کہ اے موسیٰ، ہم سے ایک کھانے پر صبر نہیں ہوتا، ہمیں زمین کی ترکاریاں اور دالیں، مسور کی دال وغیرہ چاہیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ تمہیں اتنا اچھا کھانا بغیر محنت کے مل رہا ہے، کیا اس کی جگہ ادنا قسم کا کھانا لینا چاہتے ہو؟ لیکن جب وہ نہ مانے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا کی۔ اس پر حکم ہوا کہ اے بنی اسرائیل، اگر تمہارا یہی مطالبہ ہے تو پھر مصر جاؤ، وہاں تمہیں وہ چیزیں ملیں گی جن کا تم مطالبہ کر رہے ہو۔ مصر سے مراد یا تو ملک مصر یا مطلقاً کوئی بھی شہر ہے، جیسے آیت کریمہ میں ہے، اچھا کسی شہر، آبادی یا مصر میں جا رہو، جو کچھ مانگتے ہو وہاں مل جائے گا۔ اس کے دو معنی ہیں، ایک یہ کہ جو کچھ وہ طالب تھے، جس کے وہ طالب کر رہے تھے، مانگ رہے تھے، وہ تو بالکل ایک معمولی چیز تھی، اس لیے کوئی لمبی چوڑی درخواست دینے اور دعا کی کوئی خاص ضرورت نہ تھی۔ کسی شہر یا آبادی میں چلے جائیں تو وہاں یہ چیزیں بڑی مقدار میں انہیں مل سکتی تھی۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ تم دوبارہ لوٹ کر مصر چلے جاؤ جہاں سے تمہیں نکالا گیا ہے، اپنے اس مالوف، ذلت آمیز اور گھٹیا درجے کی غلمانہ زندگی کو دوبارہ اختیار کر لو۔ وہاں تمہیں کافی مقدار میں ساگ، ترکاریاں، گندم، لہسن، پیاز وغیرہ سب دستیاب ہوں گے، اور اس بلند نصیب العین کو چھوڑ ہی دو جس کے لیے تمہیں چن لیا گیا ہے۔ یہاں اس بات کا خیال رکھیں کہ ساگ، ککڑی وغیرہ جو چیزیں بنی اسرائیل نے مانگی، ان کا مطالبہ گناہ نہ تھا، لیکن من و سلوہ جیسی نعمت بے محنت چھوڑ کر ان کی طرف مائل ہونا پست خیالی ہے۔ ہمیشہ ان لوگوں کا میلان طبع پستی ہی کی طرف رہا، اور حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام ایسے جلیل القدر، بلند ہمت انبیاء کرام کے بعد تو بنی اسرائیل کے نیچ پن اور کم حوصلے کا پورا ظہور ہوا۔ جب بڑوں سے نسبت ہو تو دل اور دماغ اور سوچ بھی بڑی بنانی چاہیے، اور مسلمانوں کو تو بنی اسرائیل سے زیادہ اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ ان کی نسبت سب سے بڑی ہے۔ اب آیت کریمہ میں ہے کہ ان پر ذلت اور غربت مسلط کر دی گئی، یعنی یہودیوں پر ان کے گھٹیا کردار کی وجہ سے ذلت اور غربت مسلط کر دی گئی۔
ان پر غضب الہی کی صورت یہ ہوئی کہ انبیاء علیہ السلام اور صالح لوگوں کی بدولت سے جو رتبے انہیں حاصل ہوئے تھے وہ ان سے محروم ہو گئے، اور غضب کا باعث صرف یہی نہیں تھا کہ انہوں نے آسمانی غذاؤں کے بدلے زمینی پیداوار کی خواہش کی یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں اسی طرح کی اور خطائیں کی، بلکہ عہد نبوت سے دور ہونے اور زمانہ گزر جانے کے بعد انہوں نے دینی صلاحیتیں ختم ہو گئی، ان سے دینی صلاحیتوں سے یہ باطل ہو گئے تھے، یہ گناہ پہ گناہ کیے جا رہے تھے اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرنے لگے، کفر کا راستہ اختیار کیا۔ انہوں نے حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت شعیع علیہ السلام کو شہید کیا اور ایسا ناحق قتل کیا کہ اس کی وجہ خود یہ قاتل بھی نہیں بتا سکتے۔ انہوں نے نافرمانی اور سرکشی کا راستہ اختیار کیا، الغرض ان کے عظیم جرائم اور قبیح ترین افعال کی وجہ سے ان پر اللہ کی لعنت ہوئی، ان پر ذلت اور غربت مسلط کی گئی اور غضب الہی کے مستحق ہوئے۔ بنی اسرائیل بلند مراتب پر فائز ہونے کے بعد جن وجوہات کی بنا پر ذلت اور غربت کی گہری کھائی میں گرے، کاش ان وجوہات کو سامنے رکھتے ہوئے عبرت اور نصیحت کے لیے ایک مرتبہ مسلمان بھی اپنے اعمال اور افعال کا جائزہ لے لیں اور اپنے ماضی اور حال کا مشاہدہ کریں کہ جب تک مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی پیروی کو اپنا سب سے اہم مقصد بنائے رکھا اور اس راہ میں آنے والی ہر رکاوٹ کو جڑ سے اکھاڑ کر چھوڑا، تب تک دنیا کے کونے کونے میں ان کے نام کا ڈنکا بجتا رہا۔ اور جب سے انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات سے نافرمانی اور سرکشی والا راستہ اختیار کیا، تب سے دنیا بھر میں جو ذلت اور رسوائی مسلمانوں کی ہوئی اور ہو رہی ہے اور سب کے سامنے ہے۔ یہاں تک میں نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 61 کی تفسیر اور اس سے جو نصیحت حاصل ہوئی ہے ہمیں اور ہمیں جو نصیحت حاصل کرنی چاہیے وہ ہم نے بیان کی ہے۔ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔